بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 12۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن ایک آدمی نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم کانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ Narrated Abdullah bin Umar, a man asked the Prophet, "What sort of deeds or what qualities of Islam are good?" The Prophet replied, "To feed the poor and greet those whom you know and those whom you do not know." صحیح بخاری حدیث نمبر 13۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ Narrated Anas, the Prophet said, "No one of you will have faith till he wishes for his Muslim brother what he likes for himself." صحیح بخاری حدیث نمبر 14۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ Narrated Abu Hurairah, Allah's apostle said, "By him in whose hands my life is, none of you will have faith till he loves me more than his father and his children." صحیح بخاری حدیث نمبر 15۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ Narrated Anas, the Prophet said, "None of you will have faith till he loves me more than his father, his children, and all mankind." صحیح بخاری حدیث نمبر 16۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسری یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسری یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ Narrated Anas, the Prophet said, "Whoever possesses the following 3 qualities will have the sweetness, delight of faith."
1. The one to whom Allah and His Apostle becomes dearer than anything else. 2. Who loves a person and he loves him only for Allah's sake. 3. Who hates to revert to atheism, disbelief, as he hates to be thrown into the fire. صحیح بخاری حدیث نمبر 60۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، پس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی سا دھو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ 2 یا 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا۔ Narrated Abdullah bin Amr, once the Prophet remained behind us in a journey. He joined us while we were performing ablution for the prayer, which was overdue. We were just passing wet hands over our feet and not washing them properly. So the Prophet addressed us in a loud voice and said, twice or thrice, save your heels from the fire.